اب میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے انسانیت کو بغیر پروٹوکول کے ڈائریکٹ اپنے سے مانگنے کی اجازت صرف نہیں دی ہے بلکہ حکم دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ 17ویں صدی عیسوی کے اندر برٹش امپائر کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا، اسے کہا جاتا ہے میگنا کارٹا۔ آپ جا کے گوگل پہ لکھیں میگنا کارٹا، یہ ان کے آئین کا ایک حصہ ہے۔ میگنا کارٹا کے تحت ہر شخص کو رعایا میں سے یہ حق مل گیا کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے اپنا ایشو ڈسکس کر سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے میگنا کارٹا کا نام دیا۔ تو ڈاکٹر سار صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانیت کا میگنا کارٹا قرآن میں آیا ہے۔ یہ تو صرف ان کی رعایا ہے نا، ساری انسانیت، جنوں، ان سب کے لیے میگنا کارٹا قرآن میں آیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے نا تو آپ فرماؤ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے دعا کے لیے پکارے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، میری بات مانے اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی سر، آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا پھر رسپانس آئے گا۔ اب یہ چیزیں اتنی واضح ہیں، آلموسٹ میں سمجھ لیں 100 منٹ کی گفتگو تو اس پہ کر چکا ہوں، مسئلہ استعانت پہ۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ آخر میں آج کی کلاس میں جتنا ہمارا ٹائم یہ بچا ہے 35-40 منٹ، اس میں وہ 10 بڑے بڑے جو وسوسے ہیں، اشکالات ہیں، ایمبیگوٹیز ہیں، دھوکے ہیں جو علماء سو دیتے ہیں اپنی پبلک کو یہ بات منوانے کے لیے کہ بابوں کو پکارو، ولیوں کو پکارو، پیغمبروں کو پکارو، فرشتوں کو پکارو، بس اللہ کو نہ پکارو۔ اور جب کوئی کہ اللہ کو پکارو تو کہنے پیچھے تو اللہ ہی ہے۔ انہوں نے اللہ نو بھی پیچھے کر دیتا ہے، نبی نو بھی پیچھے کرتا ہے۔ نبی کے مقابلے پہ اپنے اپنے بزرگ کھڑے کر لیے۔ جب ہم کہتے ہیں یار یہ تو قرآن میں تو یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو قرآن نہیں آتا تھا، اور ہمارے بزرگ تو وہی کچھ بتا رہے ہیں، پیچھے نبی نے، نبی بھی پیچھے۔ جب توحید کی بات کریں کہ بھئی اللہ سے دعا مانگو، وہ کہتے ہیں ہم جو بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں وہ خود دیتے ہیں، وہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں، پیچھے اللہ ہی ہے، اللہ بھی پیچھے، نبی بھی پیچھے، تے بابے آگے لے۔ اور جو کہتا ہے کہ یار ان کو ہٹاؤ بابوں، اور اس کو بڑے آسان الفاظ میں کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ کہتا ہے 2 خدا ہیں۔ نہ سر، خدا ایک ہی ہے، لیکن جن کوالٹیز کے ساتھ آپ کے بابوں نے بتایا وہ کوالٹیز وہ نہیں جو آسمانوں سے نازل ہوئے دین میں تھی۔ گویا کہ پھر الگ ہی آپ نے اپنا خدا بنا لیا، اگرچہ مان اسی کو رہے آپ۔ وہ 10 اشکال میں ایک ایک کر کے کوشش کرتا ہوں کور کروں جلدی سے، تاکہ آج ہی ہماری کلاس کنکلوڈ ہو جائے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ 5 قرآن کے حوالے سے وہ اشکالات، اور 5 سنت یعنی صحیح الاسناد احادیث کے حوالے سے۔ پہلا اشکال یا دھوکہ یا ایمبیگوٹی وہ یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور یہ پڑھتے آدھی آیت، آگے نہیں پڑھتے کیا لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ صبر اور نماز تو غیر اللہ ہے، تو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی تو آپ نے خود بھی کبھی نہیں مانگی، کبھی آپ نے کہا المدد یا نماز میری مدد فرمائیے، میری حاجت گیری کیجئے، یا صبر میری مدد فرمائیے۔ وہ خود ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں باقی ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا۔ تو سر یہ آیت پوری پڑھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو وسیلے کے طور پر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، مدد اللہ ہی سے مانگی۔ یہ تو ہماری دلیل ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے جو ایک وظیفہ کیا کرتے تھے وہ رپورٹ کیا ابن عباس نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام بہت غیرت مند تھے توحید کے معاملے میں، تو انہوں نے اس وقت پکارا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے۔
اور ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم بھی یہی کہا کرتے تھے، اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سر پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں ہیں کہ اس میں باب بزرگ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ کہیں تعلیم کیا گیا ہمیں کہ بابوں کو ڈال کے، انبیاء کی تعلیمات تو ہمیں سمجھانے کے لیے تھی، ایسا بھی نہیں۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت اور پریشانی میں کہا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اگر نون سے پڑھیں گے تو پھر جمع کا صیغہ ہو جائے گا، ہم سوال کرتے ہیں۔ نستغیث بھی درست ہے، استغیث بھی درست ہے، الحمدللہ۔ اچھا، اب دوسرا اشکال سنیں جی، وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، انہوں نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے خود مدد مانگی ہے جی غیر اللہ سے، اپنے ساتھیوں سے، کہ کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا ہوئے نا، پھر تو یعنی حضرت عیسیٰ نہیں مشکل کشا، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کون اللہ کے لیے مدد کرے میری دین کے کاموں میں۔ اس میں یہاں کا لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھی فوت ہو گئے تھے اور وہ قبر پہ جا کے کہتے تھے قبروں سے نکلو اور روحانی طور پر جسد امثالی کے ساتھ آ کر میری مدد کرو۔ یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے۔ دوسری کہنا نا قاسم نوتوی صاحب 6 سال بعد کس طرح نکلے، اور وہ دیوبند کی صلح کرانے کے لیے بیداری میں، وہ کہتے ہیں جسد امثالی کے ساتھ ایک نیا ان کو جسم ملا تھا تو اسے قبروں نکل آئے۔ جب بریلویوں کے بابے نکل آئے تو وہ شرک، دیوبندیوں کے نکل آئے تو توحید۔ اپنی عقل کا علاج کرنا ہے۔ تو یہ تو بالکل ظاہری اسباب ہے، یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں نہ کرو۔ اس میں تو غیر اللہ کو غائب میں پکارا ہی نہیں جا رہا، نہ مرے ہوئے کو پکارا جا رہا ہے، نہ کسی دور والے کو، جو سامنے موجود ہے وہ تو سر آپ کافر سے بھی مدد لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس اناج کے، بس تو آپ کافر سے بھی مدد لیں، ظاہری اسباب میں۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اور سامنے موجود نہیں، آپ اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، نہیں۔ وہ نہ آپ کسی جن کو پکار سکتے ہیں، نہ فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بزرگ کو۔ اور یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے نا، اس طرح یہ ہے تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب تم نبی کی مدد کرو گے ان کے دین کے سلسلے میں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو ان پر ایمان لے کر آئے پھر ان کی عزت کی، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس قرآن نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، وہ ہے فلاح۔ ہم آج بھی نبی علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں ان کے دین کی اشاعت کر کے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے ہم رسول اللہ کے مشکل کشا ہو گئے؟ نہیں، ہم تو اپنی مشکل دور کرنے کے لیے اللہ کے دین کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ معنی ہی کچھ اور تھا، اس کو بدل دیا۔ یقین کریں اگر یہ گوروں کو اردو آتی ہو نا تو کس طرح مذاق اڑائے ان کی باتوں کا، کہ بات کیا تھی تو بنا انہوں نے کہاں سے کیا تھی۔ تیسرا اشکال، وہ کہتے ہیں جی سورۃ المائدہ میں آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا پشت پناہ، تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار تو ہے اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان۔ تو بالکل ہم مانتے ہیں۔ اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں؟ اہل ایمان حضور کے ساتھی آپ کے ساتھ، آپ کے مددگار تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر حضرت حمزہ کو پکارا ہو جو فوت ہو چکے ہوئے تھے عہد میں کہ آئے میری مدد فرمائیں۔ حضرت علی صاحب نے موجود تھے، ان کو بلایا۔ تو بالکل دوست بھی ہیں، پشت پناہ بھی ہیں جو اویلیبل۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔